بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبدالمطلب اور پھر آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اس قدر ممتاز تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق، سچے اور الامین، امانت دار کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی حصہ تجارت میں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، جو کہ خود بھی ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں شرک اور بت پرستی سے دور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اپنے قریبی لوگوں سے شروع کیا اور پھر اس پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں کامل اخلاق، صبر، شفقت اور عدل کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھائی چارے، مساوات اور عدل کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں ایک منصفانہ اور مثالی اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے جو اصل قانون اور قوانین دیے، وہ نہ صرف اس وقت کے معاشرے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے بلکہ آج تک پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو عملی شکل میں پیش کیا اور اپنے قول اور فعل سے اسلام کی حقیقی روح کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانیت کے لیے شفقت، رحمدلی، انصاف، تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور انسانیت کی فلاح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ عید میلاد النبی منانے کا مسئلہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منانے کا مسئلہ مسلمانوں کے درمیان ایک مختلف نقطۂ نظر کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے علماء اور فقہاء کے درمیان مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ جائز قرار دینے والے علماء کا موقف کیا ہے؟ بعض علماء اور اسلامی مکاتب فکر کا ماننا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے اور اس دن کو منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ ان علماء کے نزدیک یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک مبارک دن ہے اور اسے منانے سے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ ان کے مطابق اس دن جلسے جلوس اور محافل نعت اور ذکر کا اہتمام کرنا اسلامی تاریخ کے واقعات کو یاد کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔
اب ناجائز قرار دینے والے علماء کا موقف کیا ہے؟ دوسری جانب کچھ علماء کا کہنا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں اس دن کو منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ اسلام میں عبادات اور اعمال کا تعین قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی گئی اسے دین میں شامل کرنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان علماء کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور سنت پر عمل کیا جائے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنایا جائے۔ معتدل رائے کیا ہے؟ بعض علماء اس معاملے میں ایک معتدل رائے رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر عید میلاد النبی کو منانے کا مقصد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت کو عام کرنا ہو اور اس میں کسی قسم کی غیر اسلامی رسومات یا عقائد شامل نہ ہوں تو یہ منانا جائز ہے۔ تاہم اگر اس دن کو مناتے وقت ایسے اعمال کیے جائیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں تو وہ ناجائز قرار پائیں گے۔ عید میلاد النبی منانے یا نہ منانے کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کی آراء کے باوجود اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس دن کو منانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔